بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جدہ کہانی اور مملکت سعودی عرب میں اردو ادب اور پاکستانیوں کے حوالے سے یہ جو ہم آج یہاں پر جو زبانی تاریخ مرتب کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آج ہماری ملاقات جو ہے وہ جناب نعیم حامد علی الحامد صاحب سے ہو رہی ہے. السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بہت شکریہ، الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے شاید جدہ شہر میں اب آپ سے زیادہ طویل مدت گزارنے والا پاکستانی شاید اب کوئی موجود نہیں ہے. آپ میرے خیال سے آپ نے بتایا تھا کہ آپ سن 1954 میں یہاں تشریف لائے تھے، تقریباً 60 برس کا عرصہ گزر گیا ہے. تو ہم وہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیے، اپنے آبائی وطن کے بارے میں بتائیے، آپ یہاں کیسے تشریف لائے اور ابتدائی دنوں کی باتیں کچھ بتائیے، پھر ہم گفتگو سلسلہ آگے لے کے چلیں گے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا، کہ آپ کے ذریعے مجھے اپنے اہل وطن و مستقبل میں اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے مخاطب ہونے کا موقع بھی ملے گا اور کچھ مستند واقعات بقلم خود نہیں بلکہ بزبان خود بیان کر سکوں گا. میری تاریخ پیدائش ہے 1 جنوری 1945 اور یہ اصل 1 جنوری ہے یا وہ ہیڈ ماسٹر جیسے سب کا 1 جنوری لکھا دیتے تھے وہ ہے؟ نہیں، یہ اصل ہی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں برتھ سرٹیفکیٹ کا تو زمانہ تھا نہیں، اور میں نے اپنی والدہ اور والد اور خاندان کے بزرگوں سے اتنے تسلسل سے یہ تاریخ سنی ہے کہ میں بلا تکلف بیان بھی کرتا ہوں اور تحریر بھی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست تاریخ ہے انشاءاللہ. اچھا، میں غیر منقسم ہندوستان کے مشہور صنعتی شہر مراد آباد میں پیدا ہوا، محلہ مغل پورہ. اب جہاں تک اس شہر کی صنعتی اہمیت ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے، لیکن وہ صرف اسی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس شہر نے اردو کے نہایت عظیم الشان شاعر پیدا کیے. مثلا حضرت جگر مراد آبادی، حضرت کیف مراد آبادی، قمر مراد آبادی. اس کے علاوہ بھی بہت مشہور شعراء گزرے ہیں مگر اس وقت ان کے نام ذہن میں نہیں آ رہے. میرے والدہ کے سگے خالہ زاد بھائی شاہد احسن مراد آبادی بھی، اور وہ کیف کے جانشین تھے اور انتقال کو چند ہی سال پیدا ہوئے ہیں. تو مراد آباد کی اہمیت صنعتی اعتبار سے بھی ہے اور شعر و ادب کے اعتبار سے بھی، اور اس کا سب سے کم حیثیت شاعر اگر کوئی ہے تو وہ یہ خادم ہے. مراد آباد کے محل وقوع کیا ہے جو ہمارے نئے دور کے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، یہ محل وقوع بتائیے کہاں سے قریب ہے مراد آباد؟ جی ہاں، ظاہر ہے کہ میرا جغرافیہ بھی بہت کمزور ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ دہلی سے ٹھیک 100 میل کے فاصلے پر مراد آباد ہے. صرف 100 میل 170 کلومیٹر ہوتے ہیں، اور مختلف شہروں کے بعد غازی آباد، میرٹھ اور یہ سب جو مشہور شہر ہیں، رامپور مثال کے طور سے، رامپور اور مراد آباد کا فاصلہ صرف 17 کلومیٹر ہے. اور اسی صورت سے بجنور اور نگینہ اور بدایوں یہ سب روہیل کھنڈ کے ایک دوسرے سے متصل شہر ہیں. صحیح. تو 1945 کے بعد اب آپ سعودی عرب کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ نہیں، سعودی عرب نہیں. سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ہمارا پورا خاندان ہی پاکستان بننے کے وقت اور اس سے پہلے شدید قسم کا مسلم لیگی خاندان تھا. اور مجھے یہ بات یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، 6 سال کا ہوتا ہوں گا، لیکن اس زمانے میں یہ نعرے لگتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. تو جب پاکستان بن گیا تو 1949 کے آخری مہینے یعنی دسمبر میں ہمارا پورا خاندان جو بے شمار افراد پر مشتمل تھا، میرے والد، میرے 3 چچا، ماموں، خالائیں، خالو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک بہت بڑا خاندان نے پاکستان ہجرت کی. تو ہم گویا کہ سن 50 میں، جنوری سن 50 میں ہم پاکستان پہنچ گئے.
ہمارا سفر یہ ٹھوکرا پار کے راستے سے ہوا تھا، بائی روڈ، بائی ریل، نہیں وہاں تک روڈ تو آج بھی نہیں بنی وہاں پر. نہیں، روڈ نہیں، یعنی کسی حد تک تو ہم نے ریل سے سفر کیا، اس کے بعد اتر کے پیادہ سفر کیا وہ بارڈر تک. مونا باؤ جو آخری اسٹیشن تھا ہندوستان کا، شاید وہی ہو، کیونکہ مجھے ظاہر ہے کہ میں بہت کم اس وقت عمر میں اتنا مجھے خیال نہیں تھا، لیکن یہ معلوم ہے کہ جب وہاں سے ہم نے جب پاکستان میں آ گئے تو پھر اونٹوں سے سفر کیا، اور پھر ہم حیدرآباد سندھ کے اسٹیشن تک پہنچے. یعنی وہاں سے حیدرآباد کے اسٹیشن تک ہم لوگوں نے اونٹوں پہ سفر کیا. اب یہ ہوا کہ قافلے کا بہت بڑا حصہ تو کیونکہ ان کو کسی خاص شہر میں تو جانا نہیں تھا، اور جو قریب تر شہر تھا وہ کراچی تھا، تو اکثر لوگ تو کراچی چلے گئے، جیسے کہ میرے ماموں اور خالو وغیرہ وغیرہ اور دیگر بھائی بھی، چچا. لیکن میرے ایک چچا سید واجد علی شاہ جو تھے وہ ریلوے میں تھے تقسیم سے پہلے، اور جو اس زمانے میں سرکاری ملازمین سے پاکستان بننے کے بعد ہر ایک سے یہ پوچھا گیا تھا، مسلمان بالخصوص ملازمین سے، کہ بھئی آپ ہندوستان میں رہنا چاہیں گے یا پاکستان؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا، اور ان کی پہلی جو تعیناتی ہوئی وہ ملتان میں ہوئی. تو میں یعنی والدین، میں تھا، میرے ایک چھوٹے بھائی سلیم تھے، والدہ اور والد، ہم لوگ اپنی چچا کے پاس ملتان چلے گئے. اور ملتان میں مجھے یاد ہے کہ تقریباً 3 سال ہم ملتان میں رہے، کیونکہ جب شہید ملت لیاقت علی خان کے شہادت کی خبر آئی ہے تو ہم لوگ ملتان میں تھے. اور اس کے بعد کیونکہ ملتان میں رہے اور کراچی میں جانے والے اعزاء کی اکثریت تھی، اور ان کا شدید تقاضا تھا کہ آپ لوگ بھی کراچی آ جائیں، تو پھر ہم بھی کراچی چلے گئے. اور اس کے بعد 25 جولائی 1954 کو میں اور میری والدہ اور چھوٹے بھائی سعودی عرب آ گئے، اور والد ان سے 1 سال پہلے آ چکے تھے یہاں. اچھا، سعودی عرب آنے کا ایک اہم سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ تقسیم سے پہلے مراد آباد اور ہمارے سعودی عرب سے ہمارا تجارتی سلسلہ جاری تھا. والد صاحب پاکستان بننے سے پہلے حج کر چکے تھے. میرے والد اور والدہ کے 2 سگے ماموں شہزادے علی اور ریاست علی ہر سال آتے تھے، اور اس زمانے میں یہاں پر اتنی پابندیاں تو تھی نہیں، آئے اور دکان تجارت کی اور مال فروخت کیا، پھر واپس چلے گئے. لیکن ریاست علی جو ہمارے والد و والدہ کے سگے ماموں تھے وہ پھر یہاں مستقل قیام کر لیا اور سعودی ہو گئے. اور یہ بتانا، ان کے محاسن کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ یہ مسجد تو برابر میں ہے. یہ ریاست علی ہمارے نانا یعنی میری والدہ کے سگے ماموں نے بنوا کر وقف کی ہے. تو اور میرے دادا مرحوم سید محمود علی بھی پاکستان بننے سے پہلے حج پر آئے اور حج سے پہلے انتقال فرما گئے، یعنی حج نہیں ہوا اور وہ جنت المالا میں مدفون ہیں. تو یہ روابط تقسیم سے پہلے ہی تھے. اور اس زمانے میں پاکستان کے جو معاشی اور اقتصادی حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی بہت زیادہ، اور خاص طور شرافہ کے لیے تو بہت ہی حالات بہت تھے، ورنہ ایسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے ہو گئے، اور کیسے ایسے ویسے ہو گئے. تو وہاں پر اس زمانے میں ترقی کرنے کے لیے جس قسم کی صلاحیتیں درکار تھیں وہ میرے والدین میں نہیں تھیں. تو انہوں نے بہترین و محفوظ جو ایک دوسرا آلٹرنیٹ جو سامنے تھا، والد صاحب 53 میں سعودی عرب آ گئے، اور اس کے 1 سال بعد کیا اس میں گرامی کیا تھا والد صاحب کا؟ سید حامد علی. تو اس کے بعد سے ہمارے خاندان کا جو اس وقت تو صرف 4 آدمیوں پر مشتمل تھا، والد صاحب، والدہ، میں اور مجھ سے چھوٹے بھائی سلیم مرحوم. سب سے بڑے بھائی؟ میں سب سے بڑا ہوں، جی ہاں. لیکن پھر یہاں پر الحمدللہ کہ میرے 7 بھائی یہیں پیدا ہوئے اور 1 بہن، اور مستقل قیام یہیں ہے. اب تو اللہ کے فضل سے
यानी भतीजे और पोते और पोतियाँ और तो आपने बेटियाँ। सऊदी शहरियत हासिल कर ली? नहीं, मैं अब भी पाकिस्तानी हूँ और मैं इरादतन पाकिस्तानी हूँ, वरना इन 60-62 साल में ऐसे बेशुमार मौक़े आए थे कि सऊदी शहरियत हासिल कर लेना कोई नामुमकिन बात नहीं। नहीं, भाइयों की तो लेकिन हाँ, इन लोगों क्योंकि ये पैदाइशी तौर से बाई बर्थ थे, तो इनको 18 साल और फिर इनकी तालीम तरबियत और सब कुछ वही कुछ यहाँ हुई, लिहाजा जो 18 साल का होता गया उसको शहरियत मिलती गई। और मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने चंद भाइयों का जिक्र करूँ। मेरे भाई सलीम मरहूम यानी अदीब, सहाफ़ी, माहिर क़ानून रहे। सऊदी टीवी जो यहाँ पर 65 में आया था उसके यानी अदाकार रहे और बहुत अच्छे ड्रामों में काम किया। सऊदी रेडियो के बच्चों के प्रोग्राम से उन्होंने शुरू किया और आखिर तक बड़े ड्रामों में करते रहे। और इस बात के शाहिदीन में मौलाना अब्दुल्ला अब्बास नदवी जैसे बुजुर्ग थे, क्योंकि उस वक्त वो उर्दू सर्विस में हुआ करते थे। तो सलीम उसके बाद सऊदी रेडियो उर्दू सर्विस हुआ करती थी? हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो बरसगीर के लिए नशर होती थी या यहाँ मुकामी तौर पर भी नशर होती थी? इब्तदान तो मैं समझता हूँ मकामी थी, और बल्कि मैं उस शख्सियत का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ जो सबसे पहले इस रेडियो का सब कुछ थे। आपको मालूम है मक्का मुकर्रमा में जो मदरसा सौलतिया जो बहुत कदीम और अहम तरीन है, और मुझे बराए तहदीस नेमत ये बात कहने की इजाज़त दीजिए कि शायद ये मालूमात कोई दूसरा शख्स बयान न कर सके। तो मक्का मुकर्रमा में एक जबल हिंदी होता था जिसको जबल काबा भी कहा जाता था, जिसका वजूद नहीं है। वो मिस्मार करके बिल्कुल जमीन से मिला दिया गया। अब तो हरम के तौसी में शामिल हो गया है। किस जगह पर था ये शामिया में था। शामिया वो जो बाबुल ज्यादा का जो दूसरा जो अब्दुल्ला एक्सटेंशन जो बन रही है, जी हाँ, उसमें तो बिल्कुल ही सब कुछ पूरा मक्का जो मैंने खुद देखा है वो तो अब हरम में शामिल हो चुका है। तो उस जबल हिंदी के ऊपर एक ट्रांसमीटर लगाया हुआ होगा, और मदरसा सौलतिया के जो मुहतमिम थे शेख सलीम, और उनसे बड़े भाई थे शेख नईम, नाम भी जी हाँ मेरे हम नाम थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और सलीम उनके छोटे भाई थे, बिल्कुल वही कैफियत है। तो सिर्फ वही असर के वक्त असर के बाद 1 घंटे से कम की वो होती थी। ज़ाहिर है कि मौसीकी वगैरह तो ना उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, सिर्फ कौमी तराने की धुन बजती थी। और ये रेडियो पे हाँ सऊदी उर्दू सर्विस है। और मौलाना नईम जो थे ख़बरें और कुछ मुख्तसर से हालात वाक़यात बयान करने के बाद वो ख़त्म हो जाती थी, और उनका आखिरी जुमला मुझे जहन में बैठा हुआ है कि वक्त का इशारा है और घड़ी का तकाजा है, यार जिंदा सोबत बात। और मौलाना से अक्सर मुलाकात होती थी। तो ये उस वक्त उर्दू सर्विस थी, और यकीनन वो यानी सऊदी अरबी तक महदूद होगी, क्योंकि इनका रेडियो भी कोई बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता या बहुत वसी नहीं था। उसके बाद फिर ये रेडियो स्टेशन यहाँ मुंतकिल हुआ जद्दा में। इस वक्त जो मलिक फैसल बैंक की जो इमारत है ना, इस वक्त भी वहाँ पर वो है, तो वहाँ पर मुंतकिल हुआ। और फिर ये बहुत ही वसअत हुई और दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में उर्दू की नशरियात शुरू हो गई, इंडोनेशिया में और अंग्रेज़ी में वगैरह वगैरह, हुज्जाज के लिए भी, और फिर तो सारे आलम इस्लाम में सुनी जाने लगी। तो उसमें मौलाना अब्दुल्ला अब्बास नदवी भी थे, इब्तदान थे। निसार रफ़ी गीलानी हयात हैं और यहीं हमारे पड़ोस में रहते हैं। और बहुत सारी शख्सियात थीं जो न सिर्फ रेडियो के नहीं बल्कि उनकी अपनी इल्मी और अदबी और शायराना हैसियतें भी थीं। वो सिर्फ रेडियो के ब्रॉडकास्टर नहीं थे। रफ़ी हाशमी साहब यहीं निसार रफ़ी गीलानी। अच्छा। हाँ, और वो ये दूसरी गली वो भी काफ़ी तवील क़याम उनका भी यहाँ ममलिकत में हो चुका है। हाँ, यानी तकरीबन हमारे बाद यूँ समझिए कि 75-76 में वो यहाँ आ चुके थे हिजरी में। अच्छा, 75-76 हिजरी में वो यहाँ आ चुके थे। तकरीबन 7 बरस होने वाला। उनको भी इतना ही कभी उनसे मौका मिले तो उनसे बातचीत गुफ्तगू कभी
اگر وہ چاہیں تو. نہیں کاش کہ ایسا ہو سکتا، مگر اس وقت وہ بیمار ہیں، یعنی بالکل صاحب فراش ہے. صاحب فراش ہیں اور ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے. صرف چہرے سے مجھ جیسے جب نیاز مند ان کے چھوٹا ہوں میں جاتا ہوں تو آنکھوں سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے پہچان رہے ہیں، لیکن گفتگو نہیں. اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. چلیے اب آپ سن 54 میں آپ آ گئے، والد صاحب پہلے آئے ہوئے تھے. جی. شروع کے یہاں کے حالات جو ہیں آپ نے بتایا، بھائی تو آپ کے یہاں پہ 7 بھائی یہاں پہ ہوئے. ایک یا بہن. جی جی. تو اب وہ کس علاقے میں قیام تھا، جدہ میں یا مکہ میں؟ کہاں قیام تھا آپ کا؟ تعلیم کہاں ہوئی آپ کی؟ پہلا 1 سال تو مکہ مکرمہ میں قیام تھا، جس کا ابتدائی عرصہ تو محلہ شامیہ جو کہ اب نہیں پایا جاتا، جب ہندی سے متصل تھا. اور اس کے بعد ایک محلہ تھا بیر بلیلہ، ابھی بھی ہے. وہ ابھی بھی ہے مگر بہت تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے اس کا. جی ہاں، بیر بلیلہ جیات کے بعد بیر متصل ہے آگے جا کر بیر بلیلہ، وہاں قیام رہا. اس کے بعد پھر جدہ آ گئے، جس میں ابتدائی تقریباً 3 یا 4 سال تو شہر ہی میں رہے. حارت المظلوم سوق العلوی کے قریب میں ایک بہت قدیم محلہ ہے، وہاں رہے. کہاں پر یہ شہر میں نہیں، بالکل شہر میں. جو باب مکہ سے پہلے جب آپ آتے ہیں نا ادھر سے شربتلی کی بلڈنگ سے چل کے اوپر آتے ہیں، اب تو بیچ میں سڑک ہو گئی ہے نا، ورنہ یہ سڑک سے پہلے یہاں پر تو ایک گنجان محلہ تھا. تو اس کے بعد جب آتے ہیں تو وہ علاقہ ویسے ہی ہے. تو وہاں قیام رہا ہمارا 3-4 سال. حارت المظلوم اس کا. اور ایک محلہ تھا حارت الیمن جو کہ اب نہیں پایا جاتا. جی ہاں. ایک محلہ تھا حارت البخاریہ جو کہ اب نہیں پایا جاتا. یعنی یہ جو پل جو گزر رہا ہے نا، یہ ان محلوں کے اوپر سے گزر رہا ہے. اور ویسے بھی اس میں کا پل جو ہے، ہاں یہ جو ہمارے پاس قریب ہے. تو 60 میں والد صاحب نے یہ مکان جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین خریدی اور یہ مکان بنایا. تو یہ مکان 60 کی ابتدا میں بن چکا تھا. ہم لوگوں نے، والد صاحب نے یہ مکان بنایا ہے تو اس کے چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا. یہ فندقات اور یہ جو رونق آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس شہر سے باہر تصور کی جاتی تھی. تو اس زمانے میں اجنبی جو تھے یہ سعودی ہو گئے تھے والد صاحب آپ کے؟ نہیں، تو اجنبی زمین خرید سکتے تھے آرام سے؟ جی ہاں، اس وقت آسانی سے کوئی ویسا مسئلہ نہیں تھا. اچھا. جی ہاں. تو والد صاحب آخر میں سعودی ہوئے یا نہیں؟ والد صاحب نے بھی بحیثیت پاکستانی وفات پائی. کب وفات ہوئی والد صاحب کی؟ 2010. اچھا. 11 مئی 2010. کافی طویل عمر پائی. الحمدللہ تقریباً 90 سے اوپر. تب آپ کے ابتدائی تعلیم یہیں جدہ میں ہوئی؟ کیا کس طرح کا کیا تعلیمی سرگرمیاں کیا تھیں؟ نہیں، واقعہ یہ ہے، میں یعنی وضاحت اس بات کی کر دوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں 6 سال کی عمر میں تو پاکستان پہنچا، بلکہ اس سے لگ بھگ اسی عمر میں. پھر پاکستان کے حالات 2-3 سال تھے ایک شہر سے دوسرے شہر، اور اسکول وغیرہ کی اگر تھے بھی، میں نے دیکھا کہ جٹ لائن میں جھوپڑیاں ہی جھوپڑیاں تھیں، اور ہم جٹ لائن کی جھوپڑیوں سے یہاں آئے ہیں. تو ایک ٹینٹ لگا کر ایک اسکول قائم کر دیا گیا تھا، چھوٹا سا، اس جٹ لائن میں. تو وہ 3 سال، اور اس کے بعد پھر جب میں یہاں آیا تو کیونکہ بڑا تھا، یعنی بھائیوں میں ہی بڑا تھا، تو والد صاحب کی تجارت میں ہاتھ بٹانے لگا. تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ بنیادی تعلیم حاصل نہ کر سکا. اگر میرا قیام پاکستان ہی میں ہوتا تو تاخیر ہی سے صحیح تعلیم کے ان مراحل سے ضرور گزرتا جس سے گزرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں پر ایک تو عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، پھر ماحول بھی مختلف اور زبان بھی مختلف. یعنی عربی کو پڑھنا یعنی میری عمر کے بچے کے لیے ذرا مشکل تھا. تو واقعہ یہ ہے کہ میری اسکول اور کالج کی کوئی تعلیم نہیں ہوئی. میں خود کو تعلیم یافتہ نہیں کہتا ہوں، لیکن تربیت یافتہ ضرور ہوں. میرے والدین کا کرم ہے اور میرے خاندانی پس منظر، مطالعہ کا شوق تھا، والدین کی تربیت تھی، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. ایک ایک کر کے کتابوں کا یہ ذخیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وجود میں آیا.
اور اللہ کا کرم ہے کہ میری یہ کتاب خانے کی عادت نے آپ تو صاحب کتاب بھی ہیں، آپ تو کئی کتابیں منزل عام پہ آ چکی یعنی ہیں. الحمدللہ کہ اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ فروری 1961 میں نے پہلی اور طرحی غزل کہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شعر گوئی کو 53 سال تقریباً ہو چکے. یہ اچانک شعر گوئی کیسے ہو گئی؟ نہیں اچانک نہیں ہوئی، لیکن ایک تو خاندانی پس منظر. جگر مراد آبادی میرے یعنی میری پرنانی کے کزن تھے، ٹھیک ہے. یہ شاعری موروثی تو ہوتی نہیں ہے. نہیں سنیے، ہوئی میں عرض کر رہا ہوں. وہ تو قریب دور کے رشتہ دار تھے نا، ان کا ذکر کرنا ضروری تو نہیں تھا، لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ کیونکہ میں اپنے والدین ان کا ذکر سنتا ہوں اور میں کیوں شعر کہنے لگا تو اس لیے ان کا حوالہ دیتا ہوں. ورنہ جگر مراد آبادی کے مجھ جیسے تو کوئی 200 پرنواسے ہوں گے اور وہ یہ جانتے بھی نہیں کہ جگر نام کا کوئی شاعر گزرا ہے. لیکن آئیے مجھ سے زیادہ قریب کی بات کرتا ہوں. میرے نانا مرزا قاسم بیگ 2 بھائی تھے. بڑے بھائی کا نام تھا مرزا طاہر بیگ طاہر مراد آبادی، اور وہ شاعر تھے، اور شاعر ہی نہیں اپنے وقت کے مشہور و معروف شعراء میں ان کا شمار تھا. اور ہمارے ننیہال میں شاعری کا بہت چرچا تھا. تو مرزا طاہر بیگ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ مولانا محمد علی جوہر کے قریبی ساتھیوں میں تھے. تحریک خلافت میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ سیاست میں شاعری کا عمل دخل طاہر مراد آبادی کے کلام سے ہوا. مثال کے طور سے ایک مشہور ترین نظم ہے، بر صغیر کے لاکھوں آدمیوں کے دلوں کی دھڑکن بن کے گونجی ہے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اور اس نوعیت کی بے شمار غزلیں. یعنی جب ترکی میں جنگ ہو رہی تھی، مصطفیٰ کمال اتا ترک یعنی نبرد آزما تھے ترکی کی آزادی کے لیے، میں اسلام کے لیے نہیں کہوں گا مگر ترکی کی آزادی کے لیے وہ نبرد آزما ضرور تھے. تو جب سمرنا میں فتح حاصل ہوئی تو ہمارے نانا میاں نے ایک نظم کہی جس کا ایک ہی شعر یاد ہے کہ تار آیا ہے کہ ترکوں نے سمرنا جیتا مثلا. کراچی میں جب مقدمہ چلا علی برادران پر کراچی میں 30 پہلے بلکہ دوسری دہائی میں ہوا. دوسری دہائی میں تو جب ان کو 2 سال کی قید ہوئی تو انہوں نے ایک نظم کہی، کہہ رہے ہیں کراچی کے قیدی ہم تو جاتے ہیں 2 برس کو. ان کا ایک بہت بڑا رجسٹر اتنا بڑا تھا، اس کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے اور میں اس کلیات کو مرتب کروں گا. تقریباً 100-150 غزلیں اور نظمیں صاف کر چکا ہوں. تو عرض کرنا یہ تھا کہ ایک تو اچھا ہمارے ماموں ہندوستان میں رہ گئے تھے؟ نہیں، سب آ گئے تھے، سب پاکستان. ہاں ہم سب آ گئے تھے. یہ تو میں عاصم بیگ صاحب، ہاں عاصم بیگ. ورنہ طاہر بیگ کا تو انتقال میرے پیدائش کے 1 سال کے بعد ہو گیا تھا. ہمارے نانا مرحوم البتہ آئے تھے، مرزا قاسم بیگ، وہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. جی اچھا. تو خاندانی یعنی وراثت بہرحال آتی تو ہے. اچھا پھر ہمارے خاندان میں کوئی شخص رسمی تربیت تو ہونی ضروری ہے. نہیں، تربیت تو آپ خود تو تھی ہی. میں نے عرض کیا نا کہ یعنی والد صاحب بھی شعر کہتے تھے آپ کے؟ شعر کہہ لیتے تھے لیکن بحیثیت شاعر یعنی انہوں نے اس فن کو بالخصوص نہیں اپنایا. ہمارے خاندان میں شعر کہہ لینا بہت ہی معمولی بات تھی، بلکہ اگر کوئی شعر نہیں کہتا تھا تو یوں کہا جاتا تھا تم شعر بھی نہیں کہہ سکتے. تو یعنی یہ ایک ماحول تھا. ایک تو ماحول تھا جو مراد آباد سے لے کے یہاں تک میرے ساتھ رہا. پھر وہ مطالعہ کا شوق، واپس جدہ ہاں تو واپس آ جاتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ علاقہ شرفیہ کہلاتا ہے. یہ علاقہ آج یہ بغدادیہ کہلاتا ہے. یہاں آ گئے. اس دور میں بھی یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، بہت یعنی خال تھی. کہیں کچھ بدبوؤں کی جھوپڑیاں یا خیمے لگے ہوئے تھے اور وہ لوگ زمینیں بیچ کر جا رہے تھے اور آخر میں سب چلے گئے اور یہ شہر آباد ہو، یہ محلہ آباد ہو گیا. تو جب سے سن 70 تک ہم یہیں رہے
اسی گھر اسی میں گھر میں اسی گھر اور میں کاروبار کا شہر میں تھا؟ ہاں شہر میں، یعنی میری بھی ایک دکان تھی شہر نصیف میں، اور والد صاحب کی شہر نصیف کہاں پہ ہوا؟ یہ شربتلی کی بلڈنگ نہیں ہے نا، جی اس کے درمیان جب اس اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا جگہ وہ ہے، اور اب بھی کس چیز کی دکان تھی؟ یہ پرفیوم، یہ مشرقی عطریات، اچھا، اور بالخصوص اگر کی لکڑی جو یہاں پر بہت استعمال ہوتا ہے، جس کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر کی لکڑی اور اگر کا عطر. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں ہمارے یعنی عروج تھا اور مغلیہ سلطنت وقت کا، تو اگر کی لکڑی کا استعمال اس وقت بھی تھا. میں نے تو اس میں جہانگیری میں پڑھا ہے کہ جب ایک دل بادل جو ایک شامیانہ تھا جس کو تقریباً مہینہ بھر میں تو وہ استادہ کیا جاتا تھا، تو ایک اتنی بڑی درمیان میں انگیٹھی ہوتی تھی کہ جس میں اگر کی لکڑی کے گدے جلائے جاتے تھے. ظاہر ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، تو جب خواص اور عمراء یہ لکڑی استعمال کرتے تھے تو عوام الناس جن کی استطاعت اتنی نہیں ہوتی تھی تو وہ اس لکڑی کی تیلیاں، پتلی پتلی تیلیاں اپنے گھروں میں جلاتے تھے، اور جناب اس سے نام ملا اگر بتی. پھر زمانہ یہاں تک پہنچا کہ وہ اصل اگر کی لکڑی کی بتیاں تو ختم ہو گئیں، اب بانس کی تیلیوں پر مختلف قسم کے خوشبودار آمیزے ملا کر گھروں میں جلائے جاتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے اگر بتی. استطاعت بھی کم ہو گئی لوگوں کی. نہیں، وہ استطاعت ہی کی وجہ سے تو ایک تو وہ اچھا، ماحول نہیں رہا. اب جدہ میں آپ کی یہاں دکان ہوا کرتی تھی سن 70 کی دہائی میں، تھوڑا سا 70 سے لے کے ایک تھوڑا سا ہمارے یعنی 70 عیسوی تک میں جدہ میں رہا. اچھا، اس کے بعد کیا؟ اور اس کے بعد میں نے تجارتی نقطۂ نظر سے، کیونکہ تبوک تاریخ اسلامی میں بھی ایک بہت اہم یعنی فوجی شہر تھا، اور پھر ہمارے اس دور میں بھی وہاں پر چھاؤنی بننا شروع ہو گئی، تو اس خیال سے کہ وہاں پر تجارت کے امکان زیادہ ہیں، نیا شہر ترقی ہو رہی ہے، تو میں 70 میں تبوک چلا گیا. خود چلے گئے یا وہاں کوئی تھا کوئی جاننے والا کوئی؟ نہیں، جاننے والا کوئی خاص تو نہیں تھا، لیکن ایک دوست ہوتے تھے وہاں پر، تو ان کی بھی یعنی ترغیب تھی کہ بھئی تبوک آ جاؤ. تو میں تبوک چلا گیا، اور تبوک میں 24 سال رہا. جی. اور پھر وہاں سے کیا ہوا؟ اور 24 سال رہنے کے بعد، اچھا اس کے جب میں وہاں چلا گیا تو سلیم مرحوم بھی تبوک آ گئے، کیونکہ وہ اس وقت المدینہ اخبار جو اب بھی نکلتا ہے، روزنامہ المدینہ، اس کے وہ آفس مینیجر تھے. تو تبوک کے آفس میں انہوں نے اپنا تبادلہ کروا لیا. سلیم آ گئے. پھر میرے ایک ان سے نمبر 3 چھوٹے بھائی تھے شکیل، وہ بھی آ گئے، جو اب ریڈیسن بلو کے جنرل مینیجر ہیں اس وقت، وہ بھی تبوک آ گئے. تو وہاں پر پھر ہمارا قیام رہا. پھر 14 ستمبر 1993 میں، اس وقت 1400 میں امیر عبد المجید مرحوم گورنر تبوک بن کے آئے تھے پہلی بار. اور سلیم کیونکہ صحافت سے تعلق تھا تو اچھا خاصا قریبی تعلق عبد المجید سے ہو گیا، ہم لوگوں کا بھی. تو جب عبد المجید کا تبادلہ مدینہ منورہ ہو گیا کوئی 1405 میں، مدینہ منورہ کے جب وہ گورنر بنائے گئے، تو انہوں نے سلیم سے کہا کہ بھائی اب آپ بھی میرے ساتھ. تقریباً 30 سال پہلے، ہاں 84-85 کی تقریباً بات نہیں ہوئی. جی ہاں. تو یعنی 1405 ہجری یہ کنفرم تاریخ ہے، کہ 1435 ہے، اور آج 35 سال کا ہو گیا، 31 سال کا. تو امیر عبد المجید نے کہا سلیم سے کہ آپ آ جائیے میرے ساتھ. تو سلیم پھر گورنر مدینہ منورہ کے میڈیا ڈائریکٹر کی حیثیت میں ان کی تعیناتی ہو گئی. تو سلیم تبوک سے مدینہ آ گئے، میں تبوک میں رہا. پھر چھوٹے بھائی شکیل بھی آ گئے. پھر مجھے بھی مدینے آنے کا شوق تو بہرحال تھا ہی، پھر اکیلا بھی ہو گیا. 2 بھائی پھر مدینہ منتقل ہو چکے تھے. تو میں بھی 14 ستمبر 1993 میں مدینہ منورہ منتقل ہوا، اور وہاں پر تقریباً 18 سال رہنے کے بعد
2011 میں پھر میں جدہ واپس آ گیا. اس گھر سے گیا تھا اور اسی گھر میں واپس آ گیا. اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. جدہ آنے کی کیا وجہ رہی؟ مدینہ میں کاروبار کرتے رہے؟ جی ہاں، میں نے وہاں پر کاروبار شروع کیا تھا لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں رہا. لیکن بہرحال یعنی تھا. لیکن یہاں آنے کا جو بنیادی سبب یہ تھا کہ ایک تو میرے سارے بھائی، میری شادی شدہ بیٹیاں 5 یہاں شادی ہو کر آ چکی تھیں، سب کچھ تھا. اور میرا بیٹا چھوٹا، اس کی سروس بھی مدینہ یہیں ہو گئی، محمود کی. جی ہاں. آپ کے کل بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میری 6 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. سب سے بڑا بیٹا خالد نعیم حامد علی ہے، اور اس کے بعد 5 بیٹیاں ہیں، اور پھر ایک بیٹا ہے محمود، اور پھر ایک بیٹی ہے. بیٹے کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ بڑا بیٹا قطر میں ہے، اور یہ آئی ٹی کا گریجویٹ وہ کیا تھا، اس نے گریجویشن کیا تھا جارج واشنگٹن یونیورسٹی واشنگٹن جی وہاں سے. اور وہاں سے تکمیل کے بعد پھر وہ جدہ آئے. اور محمود سعید جو یہاں کی ایک بہت بڑی فرم ہے، محمود سعید کا ایک بیٹا اس کا کلاس فیلو تھا امریکہ میں. تو جب وہ یہاں آیا تو اس نے یہاں پہ آئی ٹی سیکشن جو تھا وہ خالد کے حوالے کر دیا. 3-4 سال خالد یہاں جدہ میں اس کے ساتھ رہے. اس کے بعد اسی طرح ان کا ایک اور دوست تھا جو کلاس فیلو تھا وہیں پر قطر کا، اور وہاں کی بہت بڑی ایک فرم ہے، اس کے والد کی ہے، اور ان کا والد وزیر داخلہ بھی ہے قطر کا. تو اس نے بہت زور دیا خالد سے کہ بھئی تم قطر آ جاؤ. تو اب خالد کوئی 8 سال سے قطر میں ہے، اور یہ سافٹ ویئر وغیرہ بنانے کی ایک فرم ہے. اچھا خیر گفتگو آ گیا. پھر محمود تھا ہمارا بیٹا محمود، اس نے وہاں پر ایسٹرن میڈیٹرینین یونیورسٹی قبرص سے اس نے ہوٹل مینجمنٹ میں کیا تھا، بیچلر کی ڈگری کی تھی. اس کے بعد یہاں آیا، اور اس وقت وہ موبائل ہی میں ملازم ہے. تب کیونکہ سارا خاندان اور سب کچھ یہیں تھا، اس لیے میں یہاں منتقل ہوں. چلیے مختصر. اب واپس چلتے ہیں. اب آپ کا شعری ذوق اجاگر ہو چکا ہے. جی 70 تقریباً جدہ میں آپ مقیم ہیں. جی. اس دور کے بارے میں کچھ ہمیں واپس اب جو ہے نا، کیونکہ یہ ہم بنیادی طور پہ جو ہم مرتب کر رہے ہیں یہاں کی جدہ کی ادبی تاریخ اور یہاں کی سماجی تاریخ، کچھ اس دور کے جو یہاں پاکستانی جو ہمارے تھے، ہم وطن تھے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں. کچھ جدہ میں کوئی محافل ہوا کرتی تھیں، اس کے بارے میں بتائیے. پاکستان سے کچھ شعراء آتے تھے کہ ان کے ساتھ نشستیں ہوتی تھیں. جی میں واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جدہ بہت محدود تھا، اور یعنی صاحبان علم و خوشذوق حضرات کی تفریح کی ایک ہی صورت تھی کہ مشاعرے منعقد کریں. تو اس میں مثال کے طور سے مولانا عبداللہ عباس ندوی تھے، ایک عطا اللہ فاروقی عطا مرحوم تھے. کیا ان سب کے بارے میں یہ بتاتے جائیں کہ کیا کرتے تھے؟ میں یہ بتا رہا ہوں. ان کے اب جیسے کہ مولانا عبداللہ عباس ندوی تو ریڈیو اسٹیشن میں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی، اور پھر رابطہ عالم اسلامی میں بھی رہے، اور اس کے بعد ام القرا یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہوئے، اور علاوہ اس کے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محکمہ تعلیمات کے ذمہ دار بھی مولانا ہی رہے آخر مرتے دم تک. تو ان کی تو یہ اور بلکہ یوں کہیے کہ بحیثیت ادیب اور شاعر، وہ شاعر نہیں بحیثیت ادیب، وہ عربی کے بہت اعلیٰ درجے کے ادیب تھے، اور ان کی بے شمار کتابیں اردو میں بھی ہیں اور عربی میں بھی ہیں، اور میرے کتب خانے میں بھی ہیں. جی ہاں. اور میں ان کے نیاز مندوں میں، میری دوستی تو ان کے بیٹے مرحوم صاحب سے ہوتی تھی، لیکن مولانا میرے اوپر توجہ فرماتے تھے تو میں ان کی محفلوں میں بیٹھنے والا بھی تھا. تو مثال کے طور پر مولانا عبداللہ عباس ندوی. اچھا مولانا علی میاں ابوالحسن علی ندوی کے بعد جو اچھے جن کو آپ ادیب کہا جائے، تو ان میں سے مولانا ایک تھے، مولانا دینی عالم اور محقق اور ادیب وغیرہ. تو مولانا عبداللہ عباس ندوی تھے. اس طریقے سے ایک مشہور ترقی پسند شعراء میں حسن نعیم، جو ہندوستان کے، جی ہاں وہ یعنی ہندوستان کے ایک محکمہ خارجہ میں تھے، اور یہاں پر 3rd سیکریٹری رہے ہیں اس زمانے کے سفارت خانے میں. حسن نعیم 70 سے پہلے کی بات ہے؟ نہیں، یہ تو میں 54 کی بات کر رہا ہوں حضرت. 54-55 میں وہ تھے.
यहाँ पर 55 दादा तक आपको तो नहीं, बहुत छोटा। देखिए ना, मैं एक बात अर्ज करूँ कि यकीनन मैं अपनी उम्र के हिस्से में जो भी उम्र थी, मेरी जिस्मानी उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह का फजल है कि ज़हनी बलूगत में का यह आलम था कि ये बुज़ुर्ग मुझे अपनी महफिलों में बैठने की इजाज़त देते थे। ज़ाहिर है कि मैं बोल तो नहीं सकता था, लेकिन उनकी महफिलों में मैं होता था। हसन नहीं था, सन 54 में यहाँ पे थे। जी जी जी, बल्कि मैं ये, क्योंकि हिंदुस्तानी ये कौंसलेट जो है ना, सालाना मुशायरा किया करती है अगस्त के हवाले से, जिसका एक मुशायरा 21 अगस्त को अब होने वाला है। तो मैंने पैकर नगमा में अपनी इस किताब में तकरीबन 100 आदमियों का जिक्र किया है इसी नौइयत का, और मैंने ये भी कहा है, यानी इस किताब में, जी हाँ, इसका जो ये किताब मेरी पहला शेरी मजमुआ है, और ये सितंबर 1986 में शाये हुई। तो मैंने इसमें जो अपना एक मजमून लिखा अहवाल वाकई के उन्वान से, तो उनमें उस वक्त की तमाम शुअरा और यहाँ आने वाली शख्सियात का जिक्र किया। अच्छा, तो इसमें मैंने हसन नईम का भी जिक्र किया, और वाक़या है कि जद्दा का पहला मुशायरा यौम हसरत मुहानी मनाया गया था, और उसमें मौलाना अब्दुल्ला अब्बास नदवी, निसार रफ़ी गिलानी, हसन नईम, और उस ज़माने जैसे कि अताउल्ला फारूकी, हज़रत अहमद जमाल सादिक जो मेरे उस्ताद भी हैं, और उनका इंतकाल अभी 2012 में हुआ है। तो ये उस ज़माने की शख्सियत थी। तो यौम हसरत मुहानी मनाया गया, मैंने इसका ज़िक्र इस किताब में किया है। तो अभी चंद साल पहले कौंसलेट ने मेरे हवाले से ये कहा कि हम गोल्डन जोबली मुशायरा कर रहे हैं, 50वां मुशायरा, इसलिए कि पहला मुशायरा भी हिंदुस्तानी कौंसलेट जनरल के एहतमाम और लोगों पर मुश्तमिल हुआ था। तो उस हवाले से उन्होंने बाकायदा सिल्वर जुबली बनाया और एक किताब छापी, शमए सुखन, जो मेरे पास है। गोल्डन जुबली, हाँ गोल्डन जुबली, गोल्डन, हाँ 50 साल हो गए ना, 54 से समझिए, हाँ जी हाँ 2004 में। और उन्होंने एक किताब, ये रिवायत अभी बेकार है, होता है सारा मुशायरा होता है, हाँ मुसलसल हो रहा है, और यही नहीं बल्कि इस साल भी होगा वो, 21 अगस्त को हो रहा है। तो मेरी इस किताब के हवाले से उन्होंने कहा कि साहब ये तो गोल्डन जुबली है। तो आपने सोचा कि यहाँ जद्दा की और मुमलिकत सऊदी अरब की कोई अदबी और सकाफती तारीख मुरतब की जाए, जैसे इसमें मजमून आपका मौजूद है, इसी को थोड़ा सा फैलाकर थोड़ा सा एक ख़ास तौर पर जो है ना, इन अहबाब का तस्करा भी आ जाए जिन लोग आपने जिक्र किया है। जी, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, और मैं इसका इरादा भी रखता हूँ। बस अल्लाह करे कि मुझे यानी यकसुई नसीब हो जाए, और यूट्यूब से थोड़ा सा आपको निजात मिल जाए। नहीं, यूट्यूब कुछ भी नहीं, मैं तो सिवाय मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, वरना और यूट्यूब पे क्या देखना होता है, ठीक, तो वो होता है। और मैंने तकरीबन अपनी यूट्यूब पे पुराने मुशायरे मौजूद है, यूट्यूब पे किसी कुछ पुरानी तकारीब डालनी है। हाँ हैं, वो भी हैं, जो कि उस ज़माने में ये वीडियो का रिवाज तो नहीं था, लेकिन 79 के लगभग ये VHS वीडियो आना शुरू हुआ है। तो जब से वो तकरीबन वो मुशायरे हैं, मेरे पास 100 वीडियो कैसेट हैं, जिसमें बहुत नादिर किस्म के मुशायरे मौजूद हैं, और मेरे पास जी हाँ है। इनको आपने कभी DVD में मुंतकिल करने की सोचा है? मैं यकीनन उसको DVD में मुंतकिल करना चाहता हूँ, लेकिन वही बात है कि आखिर मैंने अपने आप को इस कदर मुख्तलिफ जिहतों में यानी, आप इजाज़त दें तो हम इस मंसूबे को जो है ना, आप बड़ा काम करेंगे। मैं देखिए वो जो अलमारी है ना जी, उसके अंदर वो 100 कैसेट हैं। चलिए मैं 5-5 करके 10-10 करके, हाँ नहीं, जैसे आप समझिए, बहुत ही यानी अहम है। मिसाल के तौर से मेरी ये किताब सऊदी अरब से शाये होने वाला, बल्कि उस वक्त तो अरबी दुनिया से शाये होने वाला पहला उर्दू शेरी मजमुआ था। तो इसकी रस्म इजरा हुई थी, जिसमें जनरल फजल मुकीम मेहमान खुसूसी थे। 1407 हाँ में हुई थी तकरीबन 28 किताब के। तो जनरल फजल मुकीम उसमें मेहमान खुसूसी थे, सऊदी अरब के एक बहुत बड़े शायर, जद्दा में हारसी होटल जो इस वक्त मौजूद है फ़लस्तीन रोड पर, उसमें हुई थी। और मोहम्मद हसन फ़की जो सऊदी अरब का एक बहुत बड़े शायर हैं और हयात हैं, वो मेहमान खुसूसी थे।
رضا لاری اردو سعودی گزٹ کے ایڈیٹر ان چیف اور وغیرہ وغیرہ. تو مطلب ہے کہ اس کی میرے پاس ویڈیو کیسٹ ہے، عرض کرنا یہ چاہتا ہوں. صحیح تو اس کی میرے پاس ویڈیو یہ کیسٹ ہے. چیزیں انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے جی ایک دستاویز بننی چاہیے. یقیناً. تو میں نے خود نوشت کے عنوان سے اپنے حالات زندگی لکھنے شروع کیے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرے حالات زندگی میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. لکھنا میں نے اس خیال سے شروع کیا تھا کہ اس بہانے سے سعودی عرب کی ادبی تاریخ مرتب ہو جائے گی، صرف اس خیال سے. اس کام کو تھوڑا آپ جو ہے نا انشاءاللہ جلدی انشاءاللہ مکمل کریں. تو اس زمانے میں کی شخصیات کا حوالہ مثال کے طور سے یعنی احمد جمال صادق تھے، اس کے بعد جنو لکھنوی تھے، چلے گئے، انتقال ہو گیا. غلام قادر ضیاء کانپوری تھے، ابو بکر تاج الدین قمر کاملی تھے، عطا اللہ فاروقی تھے، عبد الرحیم انصاری تھے، اور بے شمار لوگ. اور پھر وہ بھی جو بعد کو آتے گئے، یعنی یہ تو وہ ابتدائی دور ہے نا. اس کے بعد تو پھر پاکستان سے اور ہندوستان سے بہت سے شعراء کرام آئے، ایک بڑی تعداد رہی، تو وہ بھی تھے. تو یہ ماحول بہت یعنی صورت سے یہ ادب کا ایک ماحول بن گیا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بر صغیر سے باہر سب سے اہم اردو کا اگر کوئی بستی ہے تو جدہ اور سعودی عربی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بعد برطانیہ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور مختلف ممالک میں بھی چرچا ہوا. لیکن میں تو 54 کی بات کر رہا ہوں. 54 میں یہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر جانے والوں کی وہ کثرت نہیں تھی جو کہ آج ہے. یہاں آنے والوں کی کثرت، یہاں تو چونکہ حج عمر کے حوالے سے لوگ آتے ہوں گے. نہیں ہوا یہ نا کہ جب پاکستان بن گیا نا تو حالات کچھ ایسے ہوئے کہ چاہے وہ ہندوستان کے لوگ ہوں یا پاکستان کے، انہوں نے باہر نکلنے کی ٹھانی، کیونکہ دونوں طرف کے حالات معاشی اور اقتصادی ایسے نہیں تھے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے عام آدمی کے لیے، کیونکہ پاکستان ایسا تھوڑی تھا جیسے ماشاء اللہ آ جائے. تو گویا لوگ باہر نکل رہے تھے. تو قریب ترین اور ایک ایسی جگہ جس سے ایک روحانی تعلق بھی موجود ہو تو ارض حرمین شریفین تھے. تو طرفین سے بہت اعلیٰ خاندان کے اور اہل علم. اب آپ نے حرمین کا ذکر کیا، شروع کے دور کا کوئی حرمین کا نقشہ کھینچیے. آپ مکے میں رہے سن 54 میں، جی جدہ آنے سے پہلے. جی تو آپ کا کچھ تو بات ذکر ہوا، کیسے جاتے تھے جدہ سے؟ کیسے جاتے تھے آپ لوگ؟ بہت آسانی سے جاتے تھے. جدہ سے مکہ چھوٹی جو گاڑی ہوتی تھی نا 5 آدمی، جی کار جس میں 5 آدمی بیٹھتے تھے، آپ یقین کریں گے کہ جدہ سے مکہ 2 ریال میں جایا جاتا تھا. فیکس 2 ریال. اور وہ جو بکس جو 8 آدمیوں کی جو ہوتی تھی نا، جو کہ اب بھی ہوتی ہے، اس میں 1.5 ریال مکہ جاتی تھی. اور ریال بھی شاید 1 روپے کے آس پاس ہوتا تھا. ہاں، ریال اور روپے کی قیمت تقریباً برابر تھی، بلکہ ابتداً تو روپیہ ریال سے زیادہ مہنگا تھا. جی مجھے یاد، میں بچپن میں جب آیا تھا تو والد صاحب بیان کرتے ہیں سن 66 میں 1 روپے 2 آنے کا ریال ہوتا تھا. ہاں، تو پھر اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یعنی روپیہ ریال سے مہنگا ہوتا تھا. آپ کی اپنی دکان تھی جی، تو اس دور میں کیا ملازموں کو کیا تنخواہ دیتے تھے آپ؟ نہیں، اصل میں میرے تو ملازم نہیں تھے کیونکہ میں بتا خود بیٹھتا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے میں وہ شخصیات جو بہت اہمیت کی حامل تھیں، جیسے میرے استاد حضرت احمد جمال صادق، کمال اظہم کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، یعنی مرحوم فیصل کے خالے تھے، یعنی ان کی ملکہ عفت کے بھائی تھے، ماں جائے بھائی تھے، ماں سے. جی ہاں، کیونکہ کمال ادم کے والد ترک تھے اور والدہ آل سعود تھی، جن سے ملکہ عفت الفیصل پیدا ہوئی. ملکہ عفت الفیصل دونوں طرف سے آل سعود ہیں. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ملکہ عفت الفیصل کے والد ترکی تھے، نہیں. اچھا. ہاں، ملکہ عفت الفیصل دونوں طرف سے، یعنی ان کے والد بھی آل سعود تھے اور ان کی والدہ بھی. یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میرا خیال سے اس کو ہم نہیں چھیڑتے. لیکن میں یہ کہنا تھا کہ کمال ادھم جو ان کے ماجائے بھائی تھے اور فیصل کے نہایت معتمد شخصیت تھے، تو کمال ادھم کے جو آفس مینیجر تھے احمد جمال صادق، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بہت بڑی حیثیت تھی. ابتداء ان کی تنخواہ کیا تھی؟ 500 ریال. یعنی اس زمانے کے جو جیسے کہ مغل لائن ہوتی تھی، مرحوم فاضل بھائی اس کے ڈائریکٹر جنرل تھے،
وہی 600-700 ریال تنخواہ بہت بڑی، جیسے کہ آج کل 60-70 ہزار ملتے ہیں. ورنہ عام کلرک 200-250 جا رہے تھے نا پاکستان سے اور ہندوستان سے جو حضرات آ رہے تھے، تو جس کو نوکری مل گئی 150 ریال 200 ریال ہو، کسی کو 300 ملی ہو، وہ زیادہ بات علائی ہو، تو کسی اچھی جگہ لگا تو 300 بہت بڑی بات ہوتی تھی. اب میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک اچھا خاصا مکان، وہ قدیم زمانے کا بنا ہوا لیکن صاف ستھرا، 100 ریال مہینہ پہ مکان مل جاتا تھا، اور اس سے بھی کم میں 70 میں اور 50 میں مل جاتے تھے. بڑے مکان ذرا زیادہ کے مل جاتے تھے. ارے صاحب گوشت بکری کا 2 ریال کلو ہوتا تھا. کب چمن کی بات، بہت پرانی بات ہوگی شروع میں. اور بہت دنوں تک یہ رہی ہے مہنگائی. تو بات کو مہنگائی تو در حقیقت وہ 77 کی جنگ کے بعد جب پیٹرول 35 ریال کا ہوا، $35 کا ہوا، مہنگائی تو جب بڑی ہے. ورنہ 70 تک بھی نارمل تھی، کوئی زیادہ مہنگائی نہیں. کتنی دیر لگتی تھی مکے جاتے ہوئے آپ کو یہاں جدہ سے؟ کچھ نہیں، 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے. ایسے سڑک اچھی بن گئی تھی؟ ہاں سڑک اسفالٹ کی بن گئی تھی، مگر ایسی نہیں تھی، بہت ہی وہ یعنی زگزیگ قسم کی پہاڑیوں کے گرد گھومتی ہوئی جاتی تھی، لیکن کوئی زیادہ پریشان کن نہیں تھی. نہیں لوگ اتنا تو لوگ نہیں آتے ہوں گے عمرے وہاں کے، ایسا تو کیونکہ ہوائی سفر وہاں اتنا مشکل آسان نہیں ہوگا. ہوائی سب پانی کے جہاز سے آتے تھے. سن 73 ہجری میں پہلی بار 1,20,000 حاجی آیا، کیونکہ ہر سال آنے والوں کی وہ ایک تعداد اخباروں میں آتی تھی. تو مکہ اور مدینہ منورہ کے تاجر حضرات بے حد خوش تھے کہ اس سال بہت اچھا. ابھی 73 ہجری میں آئے کیا؟ ہاں 73 تو ہاں وہ 54 نہیں وہ 73 ہجری نہیں، ہاں 73 ہجری موافق 54 وہ ہجری 25 ذی القعدہ 25 ذی القعدہ اور 25 جولائی موافق تھی. یعنی سن 54 میں 25 ذی القعدہ اور 25 تاریخ سیم ہو گئی اور جولائی ایک ساتھ تھی. تو ہم 73 ہجری میں آئے تھے، اور 73 ہجری میں 1,20,000 حاجی آیا تھا. تو ایک شور مچ گیا تھا، تو بہت حاجی آیا ہے. پانی اور بجلی کیا کیفیت تھی؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں بہت بات تک کوئی حمام وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے. اور نہیں حمام تو خیر چند تھے، لیکن بجلی مکے میں تھی ہی نہیں. صرف جفالی یہ جن کی جو یہ جن کے پاس مرسیڈیز وغیرہ ہے اور بہت بڑی تجارتی فرم ہے، تو ان کی جنریٹر لگے ہوئے تھے، سیل کرتے تھے بجلی. تو کہربا جفالی کہلاتی تھی، اور وہ صرف حرم کے لیے مخصوص تھی. یا حرم کے ارد گرد کچھ دکاندار تھے، وہ ایک 2 تار لے کر ایک آدھ بلب دکانوں میں جلتا تھا. اور مکے میں تو یہ کیفیت تھی. باقی پورے شہر میں بجلی نہیں تھی. ابتداً تو یہ عام جو مٹی کے تیل کی جو عام لالٹینیں نہیں ہوتی تھیں وہ جلتی تھیں. اس کے بعد پھر پیٹرومیکس آ گئے، بتی والے وہ جلتے تھے. جدہ میں بجلی نہیں تھی. یہ جو آپ مرکزی سوکل وہ ہے نا، یہی شربتی بلڈنگ کے قریب ایک بلڈنگ ایک مسجد بھی ہے، وہاں پر مسجد کے برابر میں 2 جنریٹر لگے ہوئے تھے. ایک تھا باغفار کا جو اب بہت بڑا یعنی تاجر ہے، اور ایک تھا ایک دوسرے صاحب کا. وہ مغرب سے پہلے وہ جنریٹر چلتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جنریٹر بند ہو جاتے تھے، اور شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا. البتہ یہاں کی بلدیہ کی طرف سے ہم نے یہ دیکھا کہ مغرب سے پہلے بلدیہ کے آدمی ایسی بہنگی نہیں ہوتی جب پانی کی، جیسے پانی بھرنے کے جو ٹن ہوتے ہیں، تو اس میں پیٹرومیکس لٹکے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ جاتے ہوئے جگہ جگہ کچھ پول بازار میں. کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 50 54 55 کی؟ 54 55 56 57 58 60 تک کی بات کر رہا ہوں حضرت. بجلی کب آئی پھر جدہ میں؟ ہاں اس کے بعد پھر یہی انہی جفالی نے جدہ میں اپنا ایک بہت بڑا پلانٹ لگا لیا، جو کہ اس وقت بھی لگا ہے. اور اب جو ان کی جو مشترکہ جو سعودی کمپنی ہے، اب تو یعنی پرائیویٹ بجلی تو نہیں رہی، اور بہت یعنی ترقی کر گئی ہے. تو وہ یہ تو سن 70 تک جفالی کی بجلی رہی ہے. جی ہاں. تو آپ لوگ پاکستان واپس جانا ہوتا تھا آپ لوگوں کا، یا نہیں جاتے تھے؟ کم جاتے؟ آپ پورا خاندان یہیں آ گیا تھا؟ ہاں نہیں بہت کم. یعنی میں پہلی بار 54 کے بعد میں پہلی بار جو پاکستان گیا ہوں تو 68 میں گیا تھا. اور 68 کے بعد یہ ہوا کہ مختلف وقتوں سے جاتا رہا.
کبھی 5 سال، کبھی 6 سال، کبھی 10 سال، اور اب یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال کے بعد چلا جاتا ہوں، اور خاندان کے افراد۔ اب ہم آپ کی لائبریری میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جی تقریباً یہ مطلب میرے خیال سے تو جدہ میں تو میں نے اس سے بڑی کوئی کسی کا کتابی ذخیرہ نہیں دیکھا، تو یہ آپ کو شوق جو ہے کتابوں کا شوق، میں ایک رسمی تعلیم میں بغیر، جی تو کیا والد صاحب کو بھی کتابوں کا شوق تھا؟ جی جی، والد صاحب کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، ظاہر ہے کہ دینی کتب کے علاوہ ناول جو اس زمانے میں اور بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے لکھنے والے، چاہے وہ مثال کے طور سے یا خاتون ہوں، یا رئیس احمد جعفری ہوں، یا قیصی رام پوری ہوں، یا اختر عادل روپ ہوں، یا دت بھارتی ہوں، یعنی میں فاطمہ مبین ہوں، یہ وہ نام ہیں جس کو اس دور کے پڑھنے والے جانتے آپ بھی تو نہیں۔ جاتے نہیں تھے، کتابیں آتی کیسے تھیں یہاں پر؟ ہاں دیکھیے نا، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اہل علم جو اصحاب جو تھے، جس میں میں خود کو شامل نہیں کرتا، تفریح کا کیا ذریعہ تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ یا تو مشاعرے کی تقریب کر لی گئی جو ہو جاتی تھی ہر مہینے، اور بلکہ ہر دوسرے ہفتے بھی ہو جاتی تھی، ورنہ وقت گزاری کا کیا ذریعہ تھا؟ ریڈیو نہ ہو، بلکہ بر صغیر کے جو ریڈیو تھے وہ بھی یہاں پر نہیں آتے تھے، یعنی ان کی قوی نہیں تھے، ٹیوننگ نہیں تھی۔ ٹیوننگ نہیں تھی، تو کیا ہوتا تھا صاحب؟ کیا ریڈیو تو آ گئے تھے، ہمارے بچپن میں ریڈیو آ گیا تھا۔ ریڈیو تو آ گئے تھے، لیکن یہاں نہ تو اتنے عام تھے، نہ اتنے آسانی سے سیلون یا پاکستان یا ہندوستان سنا جا سکتا، بڑی مشکل سے گڑ گڑاہٹ کے بعد وہ کچھ سمجھ میں آتا تھا، فریکوینسی نہیں آتی۔ فریکوینسی اتنی قوی نہیں ہوتی تھی، تو پھر کیا تفریح کا ذریعہ رہا؟ کتابیں پڑھنا۔ اچھا، اس کے لیے باقاعدہ ایک کمک، ایک ترسیل کا ایک سلسلہ قائم تھا، یعنی ہر شخص کو شوق تھا۔ تو اب عمرے سے آنے والے، حج پر آنے والے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں، تو کوئی نہ تو حلوہ سوہن منگاتا تھا اور نہ ساڑیاں اور نہ جمپر، فرمائش کیا ہوتی تھی؟ کتاب بھائی کتابیں، ناول۔ تو وہ آتے تھے، اور پھر وہ اگر میرے پاس ایک ناول آیا، میرے والد کے پاس آیا، ہمارے مرحوم ممتاز علی روہیلا، اے جی خان اور ایسے بزرگ جو زمانے کے تھے نا، تو اگر ایک ناول میرے پاس آ گیا تو میں نے آپ کو دیا، پھر آپ نے دوسروں کو دیا، تیسروں، پورے جدے میں گھومتا تھا، اور شرط یہ تھی کہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ بھی ہمیں پڑھوائیں گے، بکنگ ہو جاتی تھی۔ تو آپ یہ، اگر میں اپنے بارے میں تو میں بلا تکلف کہتا ہوں کہ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو یقیناً پڑھا لکھا بھی ہوتا اور پڑھتا بھی، لیکن شاید مطالعے کا نہ اتنا شوق ہوتا، اور نہ شاید جو کچھ میں اس وقت یہاں ہوں، ہو سکتا ہے کہ یا تو ہوتا یا نہ ہوتا۔ کتابوں کو آنے پابندی تو نہیں تھی، کیونکہ بعد کے دور میں تو کافی رہی۔ جی بہت پابندی تھی، کتابیں اس طریقے سے آتی تھیں جیسے کہ بہت کوئی ممنوع چیز تھی، لیکن یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی تعداد میں تو نہیں آتی تھی، 2 4 10 کتابیں تو لوگ لے ہی آتے تھے، تو ایک ہی شوق تھا، اور وہ جدے میں آئی ہوئی کتاب مکہ اور مدینے تک میں گھومتی تھی پڑھنے شوقین لوگوں میں۔ تو اس صورت سے مطالعے کا، یعنی ہمیں وہ موقع ملا جو میں کہتا ہوں کہ اب شاید اگر میں پاکستان میں ہوتا، کراچی میں ہوتا، تو شاید، کیونکہ پھر وہاں تو اور بھی بے شمار کتنی کتابیں ہیں آپ کے کتب خانے میں؟ کتنی کتابیں تقریباً؟ دیکھیے، اصل میں کتب خانے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ کتابیں کتنی ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مطبوعات کتنی ہیں۔ ٹھیک، بلکہ امریکہ میں تو آج کل آئٹمس کہتے ہیں، ہاں جو بھی کہیں وہ تو اشیاء تو خیر آج کل تو نہیں، لائبریری آف کانگریس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہااں آئٹمز دیتے ہیں، کہ ڈی وی ڈی اس میں شامل ہے، جی سی ڈی ہے، جو اب تو ایک ڈی وی ڈی کے اندر سینکڑوں کتب جو ہیں آ جاتی ہیں، ای بکس جو ہیں، ای بکس جو ہے جو آ جاتی ہیں۔ تو میرے پاس اگر آپ کتابیں کہیں تو کم از کم 12,000 ہیں، جو کہ زیادہ تر اردو کی ہیں، 90% اردو کے ہیں، پھر عربی کی بھی ہیں، اور اردو میں تقریباً ہر موضوع پر ہیں۔ رسالے ہیں میرے پاس، بہت اہم رسالوں کی 20 سال کی، یعنی سیریلز وہ ہیں میرے پاس، فائل ہیں۔ اور پھر سعودی عرب سے، بلکہ ایک زمانے میں تو یہاں سے کوئی اخبار رسالہ تو شائع ہوتا نہیں تھا اردو کا، تو ہماری سرگرمیاں جو یہاں پر ہوتی تھیں نا، اس کی تفصیل کا کس میں چھپتی تھی؟ اخبار جہاں میں اور جنگ میں۔ تو جب وہ جنگ اور اخبار جہاں آتا تھا تو میری عادت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ میں، اور اردو نیوز وغیرہ میں بھی تراشے کاٹ کر میں نے ان کو کتابی شکل دی ہے۔ آپ دیکھیں گے پیچھے وہ جو ایک وہ بند رکھا ہے، تو اس میں وہ تمام اہم، یعنی یہ ریکارڈ، یہ تاریخ ہے
شاید جنگ و اخبار جہاں میں نہ موجود ہو اس ہاں حوالے سے نہیں ہوگی جدہ کی خاص سرگرمیوں کے الگ سے ہاں نہیں موجود ہوگی کیونکہ انہیں کیا دلچسپی، انہوں نے اخبار پڑھا اور پھینک دیا. میں یہ کرتا تھا کہ سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے وہ موضوع سے متعلق تراشا کاٹتا تھا، پھر اس کو کاغذ پہ چپکاتا تھا. یہ اخبار کب سے آ رہے ہیں مسلسل یہ ترسیلی سلسلہ اخبار جہاں وغیرہ کا؟ نہیں باضابطہ تو بہت بات کو ہوا، لیکن جنگ اور اخبار جہاں آ جاتا تھا. یعنی یہاں پر اس زمانے میں کچھ ایک پان کی دکان تھی جدے میں ملاباری کی، تو اس کے پاس جنگ اور اخبار جہاں وغیرہ آنے لگا تھا. پھر اردو ڈائجسٹ اسی زمانے میں شائع ہونا شروع ہوا تھا لاہور سے، تو پھر اردو ڈائجسٹ بھی آنے لگا تھا. اور ہم لوگ اس کو اس طریقے سے خریدتے تھے کہ جلدی سے دوڑ کر جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے کوئی اور نہ خرید لے، کیونکہ خریدنے والے زیادہ ہوتے تھے اور تعداد میں کم ہوتے تھے. تو میں نے ان سب کو محفوظ کیا ہے. میرے پاس اردو نیوز کا 10 سال کا فائل ہے جس کو میں نے باقاعدہ جلد بنوا کے اتنے بڑے رجسٹروں میں رکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو دیکھ لیں. تو میں نے ان ساری چیزوں کو بھی بہت ہی یعنی تاریخ جیسے کہ اردو نیوز کے 20 سال ہو گئے تقریباً ہاں 14 میں 2014 میں شائع ہوا تھا. تو جب سے اب تک شائع ہو رہا ہے. اردو میگزین تو بہرحال بند ہو گیا، لیکن اردو نیوز شائع ہو رہا ہے. اردو میگزین میں نکلا تھا کیا؟ ہاں ہاں اچھا ہفتہ روزہ تھا. ہفتہ روزہ اردو، سوری منتھلی تھا. ہاں منتھلی میں رکھا ہوا ہے. یہ اردو نیوز والے چھاپتے تھے، اردو نیوز والے چھاپتے تھے. اردو نیوز والے اردو میگزین کے نام سے چھاپتے تھے. اس کو بند ہوئے بھی 3-4 سال ہوئے ہیں، زیادہ نہیں. شاید وہ اخبار کا حصہ بن گیا ہو. نہیں اصل میں ہوا یہ کہ وہ کوئی زیادہ اس کی انٹرنیٹ کے دور میں ویسے بھی لوگ اتنا کچھ پڑھنے لگے ہیں اب. جی تو وہ پھر نہیں وہ ایک رؤف طاہر نہیں ہوتے تھے یہاں پر، ایک وہ اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے. اب وہ پاکستان میں، تو وہ تو خیر بند ہو گیا. تو میرے پاس یہ ان سبوں کے تراشے ہیں. اردو نیوز یہ اخبار سے پہلے سعودی حکومت نے یہ کیا تھا کہ حج کے موسم میں چاہے وہ اوقاز ہو، المدینہ ہو، الریاض وہاں سے شائع ہوتا ہے ریاض سے، تو 20-22 دن کے لیے ایک سپلیمنٹ شامل کر دیتے تھے اردو اور فارسی کا بھی. آپ یقین کریں کہ اسے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا. اخبار لیا خریدنے والوں نے، عربی حصہ نکال لیا اور اردو یا فارسی کے حصے کو پھینک دیا. میں اس کی اتنی شدت سے انتظار کرتا تھا کہ وہ میرے پاس محفوظ ہے اور میں نے اس کی جلدیں بنوا کے رکھا ہوا ہے. کسی وقت وہ جلدیں بھی آپ کے آگے دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. بالکل نہیں، اس وقت موجود ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکیں گے. اس پہ ایک الگ دستاویز بناتے ہیں. تو اس طریقے سے میں نے انتہائی اہم چیزوں کو محفوظ کیا ہوا ہے. یعنی اگر میں بیان کرنے والا بھی نہ رہوں اور کوئی چاہے کہ سعودی عرب کی تاریخ مرتب کرے تو اسے بہت کچھ اس کتب خانے سے حاصل ہو جائے گا. ویڈیو کی شکل میں، اخباری تراشوں کی شکل میں، پھر کتابوں کی شکل میں. میرے کتب خانے میں ویسے تو مثال کے طور سے جو شعری مجموعے ہیں وہ 2000 ہیں. یہ 2000 شعری مجموعے ہیں. میں نے اس میں ایک شیلف قائم کیا، سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں قیام کرنے والے شعراء کے شعری مجموعے ہیں. 80 سے زیادہ ہیں، آپ کے پشت پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ ہر ایک کے پاس نہیں ملیں گے. یعنی جس کا مجموعہ شائع ہوا اس کے پاس تو ہیں، لیکن اس کے پاس شاید میرا مجموعہ نہ ہو اور دوسرے شاعر کا نہ ہو. لیکن میں نے اہتماماً ان تمام مجموعوں کو جمع کیا ہے تاکہ اگر کوئی یہ لکھنا چاہے کہ اس زمانے میں کون کون شاعر یہاں سے، کس کس کے مجموعے یہاں سے شائع نہیں ہوئے، شاید تو وہ ہندوستان یا پاکستان ہی سے ہوئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا قیام یہاں رہا اور یہاں رہتے انہوں نے. ایک نازک مسئلے کی طرف آتے ہیں. جی یہ جو آپ کا اثاثہ ہے، جی جو میراث ہے آپ کی، جی یہ اگلی نسل تک کیسے منتقل ہوگی؟ کیونکہ اب کیا آپ کے خاندان میں لوگوں کو ذوق ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قدرتی سائیکل تو ایک موجود ہے، جی زندگی کا سلسلہ جو ہے. تو کیا آپ کا کیا ارادہ ہے کتب خانے کے ساتھ؟ یہ اتنا بڑا نایاب ذخیرہ موجود ہے. حضرت، یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور آپ کا یہ سوال مجھے بھی پریشان کرتا ہے. میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ اس کا کیا ہو. واقعہ یہ ہے کہ میرے خاندان میں میں آخری اردو بولنے والا ہوں. میرے بعد نہیں، واقعہ یہ ہے، میرے بعد میرے خاندان میں اردو ختم ہو جائے گی.
میرے بھائی یہاں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی، یہیں شادیاں ہوئیں، اور انہی بچیوں سے ہوئیں جو انہی کی طرح والدین ان کے یہاں آئے، وہ بچیاں یہاں پیدا ہوئی، یہاں تعلیم حاصل کی، شادیاں ہو گئیں۔ عربی اس کے بعد پھر میرے مثال کے طور سے میری بیٹیاں، ظاہر ہے میری بچوں کی مادری زبان عربی ہے، مثلا میرے بچے ایک لفظ اردو کا نہیں جانتے۔ تو یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے کہ البقاء للہ، آخر وقت موت تو آنا ہے، تو میرے بعد اس کتب خانے کا کیا ہوگا، میں اکثر سوچتا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی صحت دی اور وقت دیا تو پاکستان کی کسی ایسے کتب خانے کو دے جاؤں گا وقت کی شکل میں کہ جس سے لوگ واقعی فائدہ حاصل کر بہتر سکیں۔ میری رائے ہے جی کہ اب ہمارے یہاں کونسلیٹ کی ایک نئی عمارت بننے والی ہے، جی تو اس کتب خانے کو یہیں سعودی کیوں اس کی سلسلہ اور اس کا جو یہیں سے جو اس سرزمین سے قائم جو ہوا ہے، تو اس کو میرے خیال سے اسی سرزمین میں رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستانی کتب خانوں میں تو بے تحاشا ایسے کتب خانے ہیں جن میں بہت ساری نہیں تو اکثر چیزیں موجود ہوں گی۔ یقیناً ایسا تو ہے۔ تو بہرحال آپ کی تجویز جو ہے وہ قابل غور ہے، اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں بھی کسی سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ، کوئی صاحب ثروت کوئی ہو۔ کوئی مناسب سلسلہ نکلے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خدا کرے کہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں وہ ایسا ہو۔ وقف علی المملکت کر رہے ہیں ہم اس کو جو ہے نا۔ ہاں وہ تو خیر بہرحال مملکت کی چیز ہے تو مملکت ہی میں رہے گی، لیکن بھائی میرا 60 سال کا تجربہ یہ کہتا ہے اپنی سفارتوں اور قونصلیٹ کے ذریعے کہ میں بلا تکلف یہ بات کہہ رہا ہوں اور بالکل یعنی مستند کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے سفارت خانے کا کردار اور قونصلیٹ کا کردار زیرو رہا ہے، ہمیشہ زیرو رہا ہے، اور میں امید نہیں کرتا کہ شاید کچھ بہتر ہوگا۔ اور اگر یہ کتب خانہ کسی عمارت میں سجانے کے لیے ہے جس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ایسے تو اچھا ہے کہ میرے گھر میں ہی سجا رہے، کیونکہ میرا ذاتی مکان ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ خالی کرو۔ اور اگر میرے بچوں نے صرف یہ چاہا کہ یہ ہمارے والد کی اور میرے خاندان کے بچوں نے یہ چاہا کہ بھئی یہ ایک وراثت ہے اور ایسی رہے، تو اگر یہاں پر بھی کوئی پڑھنے والا نہیں آئے گا اور وہاں پر بھی کوئی پڑھنے والا نہیں آئے گا تو بات ایک ہی ہے۔ اور دوسری یہ تلخ حقیقت بھی ہے کہ جب میں جدہ آ رہا تھا تو میں جدہ سے گیا تھا اور جدہ آ رہا تھا، تو میرا خیال یہ تھا کہ بھئی جدہ میں بے شمار ہمارے پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، میرا خیال تھا کہ یہاں پر اچھے خاصے لوگ یہاں آیا کریں گے، بیٹھا کریں گے، ورنہ کتاب پڑھنے کے لیے لے جایا کریں گے۔ میں بہت افسوس اور پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ 1.5 سال میں 10 آدمی ایسے نہیں ہوئے جو یہاں آن کے پڑھیں یا کتابیں لے جائیں۔ شاید 10 آپ کی کے اندر تشہیر بھی اتنی نہیں بھائی، تشہیر نہیں، میں تو سعودی عرب کا ایک معروف ترین سینئر ترین شاعر اور ادیب ہوں، تو صرف میرا نام کافی ہے، اور یہ بات پورے سعودی عرب کو یہ بات معلوم ہے کہ نعیم صاحب جو ہیں، اب تبوک میں تھا تو معذور تھے، کوئی حرج نہیں، مدینے میں تھا تب بھی اتنا وہ نہیں تھی، لیکن معاف کیجئے میں اپنا مشہور ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں جدہ میں شیطان کی طرح مشہور اور اس کی طرح ناپسندیدہ بھی ہوں، صاف بات ہے، کیونکہ میں سچ بات کہہ دیتا ہوں، لوگ برا مان جاتے ہیں، تو تشہیر کا سوال نہیں ہے۔ جب اس کا افتتاح ہوا تھا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اور ایک سے دوسرے کو خبر تو ہے، لیکن 10 آدمی تو 2 سال میں پڑھنے کو نہیں آئے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی ایسی جگہ جائے، چاہے دنیا کے آخری کونے میں جائے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ تلخ حقیقتوں سے کچھ خوشگوار یادوں کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ہاں ضرور ضرور، کیونکہ تلخی کوئی بڑھ گئی تھی تو میں تو جو ہے نا، مگر آپ یقین کیجئے کہ اس میں سچائی تھی۔ اصل میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور کی بھی بہت ساری جو مسائل، ایک تو جو دیگر خرافات بے تحاشا آ گئی ہیں، جی مطلب عمومی طور پہ لوگوں کا جو ہے وہ پڑھنے لکھنے سے تعلق جو ہے منقطع ہوتا جا رہا ہے، جی اور جو تعلق تھوڑا بہت ہے بھی وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے، چونکہ کتابیں وہاں بہت زیادہ جی پڑھنے کو بہت زیادہ مواد موجود ہے، تو جن لوگوں کو ذوق ہے بھی، جی کچھ تو زندگی کی گہما گہمی اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہم ایک زندگی کے اندر کئی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، میں اب خود ہمارے بچپن سے جی جہاں ایک ٹی وی تھا وہاں سے 1000 چینل ہو گئے ہیں۔ جی جی بے شک
تو اب وہ ٹی وی دیکھیں یا کتاب پڑھیں. یہ کتاب خود ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو آج سے 30 سال پہلے کتابیں پڑھا کرتے تھے ہاں اب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہے. پہلے کی طرح. اب دیکھیے میں ایک بات اپنے بارے میں یہ کروں کہ دیکھیے میرا گھر ہے, میرے اتنا خاندان ہے, میرا اپنا گھر ہے, لیکن میں سبوں کو چھوڑے ہوئے یہاں رہتا ہوں اور ہفتے میں 15 دن کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں. کس لیے؟ اسی اردو کی محبت میں. ارے کتاب سے محبت جو ہے نا ہاں یہ بڑا مشکل کام ہے. ہاں اس کے لیے کچھ عدم بیداری پیدا کرنی پڑتی ہے. یہ کچھ تو وہ تو خود بخود ہو گئی ہے, وہ تو خود بخود ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پھر دوبارہ تھوڑا چلتے ہیں. اب اتنا 60 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے, انشاءاللہ یہ ایک نشست میں تو پورا نہیں ہوگا. نہیں ہاں بہت. تو ہم اس کو جو آج ہم نے جو دستاویز بنا لی ہے جی جی اس کو ہم آپ کو دکھائیں گے بھی انشاءاللہ, جی اور پھر آپ اس کو دیکھیے گا جو بیچ بیچ میں جو رہ گئی ہیں چیزیں ہاں ہاں میں ان پہ دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ. کچھ انشاءاللہ آپ اپنے کتاب کے حوالے سے, پیکر نغمہ کے حوالے سے, اور دیگر جو اوقاز غزل ہے, جی اور بیدل پہ آپ نے جو کام کیا ہے, بلکہ بیدل کے کام پہ تو آپ کو میرے خیال سے پی ایچ ڈی کی اعزازی سند ہمدرد یونیورسٹی نے. کتنا بڑا کام ہے کہ اردو میں بیدل کو آپ نے منظوم ترجمہ کیا, بیدل کا آپ نے. تو ان حوالوں سے آپ کتب کے حوالے سے ایک اور نشست انشاءاللہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ آج بات کرنے کا ہم سے. تو پھر انشاءاللہ آپ سے جاری رہے گی. میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک ایسا کار خیر انجام دیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا. فائدہ پہنچے نہ پہنچے, لیکن بات ہے کہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے جائیں. ہاں وہ ہے نا, وہ بس ایک محمد شعلہ حسین جلا آزاد دو کا کسی صداقت کا. ہاں ہے نا کہ ہماری سینہ فگاری کوئی تو دیکھے گا, نہ دیکھے آج نہ دیکھے کبھی تو دیکھے گا. تو یہی میری زندگی کا وہ شعار بھی رہا ہے کہ انشاءاللہ. جی تو بے حد ممنون ہوں آپ لوگوں کا. خدا کرے سید نعیم حامد علی الحامد صاحب سے ہماری ملاقات ہے, اور یہ اس سلسلے کی پہلی ملاقات ہے انشاءاللہ. میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو یعنی سخن ہے گفتنی ناگفتہ رہ گئے ہیں, کیونکہ ذہنی طور سے میں بھی, آپ تو اچانک آئے ہیں, اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس نوعیت کی گفتگو ہوگی تو شاید میں اپنے آپ کو ذہنی طور سے کچھ نہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچانک آنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کہ جو بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا جو. جی ہاں. اچھا اس پہ اختتامی طور سے ریاض خیر آبادی کا ایک شعر ارشاد کہ وصال نثار وصل کی راتیں اس ایک ساعت پر, نثار وصل کی راتیں اس ایک ساعت پر, ہم انتظار میں تیرے ہیں اور تو آئے. تو میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا, آپ آئے تو ماشاءاللہ بڑے یعنی اہتمام کے ساتھ آئے. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. وہ تو اپنے اس پرنٹر سے کیا ہے, اس کو مجھے 7-8 مہینے لگے ہیں, یہ مذاق نہیں ہے, اور یہ ایک سی ڈی پہ موجود ہے. جی نہیں, لیکن اس کو جو ہے کسی بین الاقوامی جو امریکہ کی چند یونیورسٹیاں وغیرہ جو ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کے حوالے کرنے کے لیے یونیورسٹی آف شکاگو کا ایک ڈیجیٹل پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ کہ اصل میں میرا رابطہ نہیں ہو پاتا کیونکہ. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ دیوان غالب, یہ پروفیسر معین الرحمان نے ایک بہت. ابھی ہماری گفتگو سید نعیم حامد علی الحامد صاحب سے ہو رہی تھی. اب ہم جو ہیں اس میں گفتگو میں کئی دفعہ ہمارا ان کو کتب خانے, بلکہ ہم کتب خانوں کے اندر ہی موجود تھے. تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھی بات ہوگی کہ ہم نعیم صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں خود اپنے کتب خانے کا کچھ تعارف کرائیں ہمارے ساتھ. تو ہم ایک طرف تو پہلے کتب خانے کا جو ہے ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں, اس کے بعد جو آپ پاس جو خصوصی نوادرات ہیں ان سے ہمارا تعارف کرائیے. تو کسی ایک طرف سے آپ ہمیں لینے. اب دیکھیے مثال کے طور سے یعنی مطبوعہ کتب کو ایک بڑی تعداد ہے, لیکن جس مخطوطے کو میں اپنے کتب خانے کا کوہ نور ہیرا کہتا ہوں, یہ مثنوی مولانا روم ہے. یہ 1131 ہجری اور 20 شہر ذی القعدہ میں یہ لکھی گئی, اور یہ مخطوطہ ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں 300 سال پرانی تقریباً, 300 کچھ سال. کہاں 305 کتابات کہاں ہوئی؟ نہیں تبات نہیں, تو مخطوطہ ہے. مخطوطہ ہے, ہندوستان میں چھپا, یعنی ہندوستان میں لکھا گیا قلمی مخطوطہ. اور دیکھیے کس قدر, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ رنگ جو ہے اس کی لوح کا, یہ 300 سال پرانا ہے اور آج بھی اتنا نمایاں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کتابت کس قدر اعلیٰ درجے کی ہے,
اور یہ پوری 6 دفتر ہیں، اور ہر دفتر کے آخر میں اس کی تاریخ تکمیل کتابت بھی ہے. مثال کے طور سے یہ دیکھیے، مہریں لگی ہوئی ان حضرات کی جن کی یہ ملکیت رہے ہیں کہ کسی زمانے میں، اور اب اس آپ کے خادم کی ہے. یہ کہ یہ مقدمہ ہے ہر اس کا، اور لالا حافظ اس کے خطاط کا نام ہے. یہ دیکھیے، یہ آخری ہے. تو ایک مثال کے طور سے یہ مخطوطہ، اچھا 1131 ذوالقعدہ، جی ہمیں یہ مکمل ہوئی ہے پورے 6 دفتر. لالا حافظ آپ نے کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ یہ میں نے خریدا پاکستان سے. پاکستان سے، جی ہاں. اور قیمت نہ پوچھیے، کیونکہ وہ قیمت میں بھی یہ سستا ہے. اصل چیز تو اس کی اپنی اہمیت ہے. تو اس طریقے سے بے شمار میرے مخطوطات ہیں. مثال کے طور سے یہ ایک قرآن کا خط کوفی میں نامکمل، یعنی یہ میں نے آیات یہاں صورت لکھ دی یہ کلمہ ہے. ہاں یہ بھی مخطوطہ ہے. جی دیکھیے، یہ کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ یہ بھی میں نے خریدا ہے. کہاں سے؟ یہیں سے. سعودی عرب میں. رف کتب خانہ. ہاں، یہ کتب خانہ روضہ خیر البریہ. ممکن ہے بھائی اللہ عالم کہ یہ مدینہ منورہ میں کوئی کتب خانہ ہو اور وہاں سے غالباً وہ اجڑا ہے، تو اس کا ایک حصہ مجھ تک پہنچا اور میں نے اسے خریدا. لیکن اس پہ لکھا ہوا نا کتب خانہ خیر البریہ، اور اس پہ تاریخ کتابت نہیں لکھتی ہے. تو اس طریقے سے مخطوطات. پھر وہ مخطوطات جو مدینہ منورہ کی ایک بہت اہم لائبریری، شیخ عارف حکمت کی لائبریری، جو فارسی اور ترکی کتابوں کی مخصوص لائبریری تھی، اور وہاں پر اس قدر قیمتی کتابیں اور مخطوطات پائے جاتے ہیں. تو میں نے وہاں سے ان کی فوٹو کاپیاں حاصل کی. ابھی موجود ہے کتب خانہ؟ ہاں وہ ہے. پہلے تو باقاعدہ ایک اپنی ذاتی عمارت تھی، لیکن جب حرم کی توسیع میں آ گیا تو اب وہ ملک عبدالعزیز لائبریری میں ایک بہت بڑا حصہ وقف کر دیا گیا اس کے لیے، اور وہ کتب خانہ شیخ عارف حکمت وہاں موجود ہے. اور میں تقریباً 1.5 سال تک وہاں روزانہ جاتا رہا، کیونکہ بیدل پہ جو میں کام کر رہا تھا اس کے لیے جاتا تھا. وہاں پر بیدل کے 6 مخطوطات پائے جاتے ہیں. 6 مخطوطات، جس کی میں نے فوٹو کاپی بھی کی. ایک میں قطع کرانی ہوتی ہے. یہ گفتگو پوز کر لیجیے. اور دیکھیے یہ کلر، یہ دیکھیے مرزا عبدالقادر بیدل کا جو وہاں سے عارف حکمت سے حاصل کیا. 6 مخطوطے میں نے حاصل کیا، اور مجھے مدد ملی اپنی اس تحقیقی کتاب میں ان سے. یہ کہیں اور دستیاب نہیں ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے. میں یہ واحد قلمی نسخہ کیا ان کے وہاں، کیونکہ یہ وہیں یعنی خود عارف حکمت کو صرف مخطوطات کا شوق ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے وہاں خطاطین کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا جو وہ خود لکھواتے تھے اپنے عارف حکمت کا دور کیا ہے؟ یہ عبدالحمید کا زمانہ ہے، یعنی 1200 ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور 74 میں انتقال فرمایا. اور بہت بڑی لائبریری انہوں نے قائم کی تھی، جس کو میں نے دیکھا ہے. اور یہاں کے وہ چیف نہیں فوٹو کاپی کے وہ پیسے بھی لیتے ہیں. 2 ریال فی صفحہ. 2 ریال فی صفحہ؟ جی. تو خیر جو میں نے وقت لگایا ہے بہار اعجازیہ بیدل پہ وہ تو لگا ہی ہے، لیکن یعنی ان کا دیوان جو ہے یہ 1100 صفحات کا ہے. تو اب اس کو 2 سے ضرب دے دیں تو یہ بھی عارف حکمت کا ہے. اور یہ CD پر ہے میرے پاس. آپ نے پہلے فوٹو کاپی لی، فوٹو کاپی سے اسکین کیا، پھر اس کو CD پہ منتقل کیا. میرے پاس یہ وہ رکھے ہوئے ہیں ان میں. پھر میرے پاس جو میرے اہل علم و ادب کے جو خطوط آئے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. وہ بھی CD کر لیا آپ نے؟ ہاں، میں نے ان کو اسکین کر لیا ہے. CD پر بھی ہیں، اور ویسے بھی میں نے اس کو لیمینیشن کر کے اپنے پاس رکھا ہوا. میں نے عرض کیا نا کہ بہت ہی یعنی مستند مواد میرے بارے میں نہیں. سعودی عرب میں اگر اردو شعر و ادب کی ترویج و اشاعت اور تاریخ لکھی جائے گی تو میرے کتب خانے سے کوئی روگردانی نہیں کر سکے گا، اور کرے گا تو پھر کچھ لکھے گا. چلیے انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں. جی ضرور. تو میں